آج وہ شخص جو ہے درمیان کے زندگی کے اس لمحے پر ہے کہ جو یتیموں کے سر کا سایہ تھا، جو یتیموں کو کھایا اور پلایا کرتا تھا، جو رات کی تنہائی میں جا کر ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ کرم کیا کرتا تھا۔ مقداد ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ کوئی یتیم بچے ہیں۔ امام فوراً جو ہے وہ میرے ساتھ گئے اور کچھ جو ہے وہ گندم اور اس طرح لے کر ہم ان کے گھر پہنچے۔ میں نے سوچا کہ میں امام کی مدد کروں، میں سامان کو اٹھاؤں، مگر امام نے مجھے اٹھانے نہیں دیا۔ پھر پہنچ گئے، پھر امام نے ان کو خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھلایا اور پھر ان بچوں کی دل جوئی کے لیے خود ان کے ساتھ وقت گزارا۔ بعد میں نے امام سے اس وقت پوچھا، مولا میں نے آپ سے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ نے خود اٹھایا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اس عمل کو خود انجام دیں، مگر آپ نے ان کو کھانا بھی کھلایا اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ کہا کہ ہاں، جب میں ان کے گھر گیا تھا تو وہ بھوکے بھی تھے اور غمزدہ بھی تھے۔ بھوک کو میں نے ان کو ختم کیا اور ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کے دلوں کے غموں کو کم کیا۔ خوب ایسا شخص جب جا رہا ہو تو آپ خود سوچیں کہ کوفہ میں کیسا بحران مچا ہوگا۔ کچھ الگ الگ ملاقاتیں آج کی رات امام کے ساتھ ہوئی ہیں۔ امام کے صحابیوں کو منع کر دیا جاتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بابا اس حالت میں نہیں ہے کہ گفتگو کریں۔ زہر اتنا شدید تھا کہ امام کے وجود پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر پھر بھی ایک صحابی کو دیکھتا ہے، غالب ساسا ابن سہا نے یا ابن نباتہ ہے کہ جو دروازے کے باہر بیٹھا ہے۔ امام حسن جب دوبارہ دروازہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں؟ میری زندگی، میری محور، میرا حیات میرا امام ہے، میرے تو جو ہے وہ ٹانگوں میں جان بھی نہیں کہ میں یہاں سے حرکت کروں اور کسی اور طرف جاؤں۔ ہاں عزاداران محترم، اس وقت بھی امام جو ہے وہ اپنی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، اس حالت کے اندر بھی امام نے بہت ساری نصیحتوں کو بیان کیا۔ امام اس وقت بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان ایام کو بتاتے ہیں۔ ایسے میں حجر ابن عدی آتا ہے، کچھ اشعار پڑھتا ہے۔ امام جب شعر سنتے ہیں بولتے ہیں حسن سے کہ بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ حجر ہے۔ حجر ہے کا نام سنتے ہیں اسے آنے دیتے ہیں۔ امام اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ امام اس سے پوچھتے ہیں حجر ایک وقت آئے کہ تمہیں جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ تم ہماری ولایت سے دستبردار ہو جاؤ، ہماری ولایت سے دور ہو جاؤ، کیا تم اپنی جان اس وقت دو گے؟ حجر کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا مگر میں آپ کی ولایت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ہاں امام کی شہادت کا وقت گزر جاتا ہے۔ امام حسن امام حسین کے دور ہے کہ اس کے اندر کہ بتاتے ہیں کہ شام کے اس ایک جگہ پر کہ جہاں پر ہجر نے خود لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن دشمن جو ہے وہ علی علیہ السلام کے بغض میں اسے قبر کھودیوں کے سامنے رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، علی کی ولایت سے، علی کی فضائل سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو، مگر حجر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس وقت کا انتظار تو میں کب سے کر رہا تھا، اس رات سے کہ جب امام نے مجھے کہا تھا۔ اور پھر ایک وصیت کرتا ہے کہ مجھے انہی زنجیروں کے ساتھ مجھے اسی حالت میں دفنانا تاکہ روز قیامت میں امام کے سامنے کھڑا ہو سکوں کہ مولا جو میں نے اس وقت عہد کیا تھا میں اس پر پابند ہوتا ہوں۔ آزاداران محترم، یہ صدائیں، یہ گریے کی رات وہ آتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ گریے کہ جب امام سب کو دلاسا دیتے ہیں، لیکن جب امام گھر لائے جاتے ہیں اور جب اپنی بیٹی حضرت زینب اور ام کلثوم کو دیکھتے ہیں اور جب وہ گریہ شروع کرتی ہیں تو جہاں امام سب کو خاموش کروا رہے تھے وہاں امام سے خاموش نہ رہا گیا، امام بھی ان کے ساتھ گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، لا یوم یوم کا عبد اللہ۔ ارے مولا وہاں اگر آپ ہوتے تو کیسے برداشت کرتے کہ کچھ قدم کے فاصلے پر آپ کی بیٹی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔